بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی فوج کی فتح شام، عظیم شام یا محاصرہ دمشق کے دوران تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور نامور سپہ سالار خالد بن ولید نے ایک ایسے جنگجو کو دیکھا جو سب سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ سبز اور سیاہ لباس میں ملبوس یہ جنگجو نہایت بہادری سے بازنطینی رومی فوج پر حملہ کر رہا تھا اور تلوار بازی میں بھی کمال رکھتا تھا۔ خالد بن ولید نے حیرت سے کہا، یہ شہسوار کون ہے؟ باخدا یہ بہت ہی جرئی اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ یہ جنگجو صرف جرئی اور بہادر ہی نہیں تھا بلکہ در حقیقت یہ ایک خاتون تھیں، خولہ بنت الزور، جو مردانہ لباس میں ملبوس تھیں۔ وہ نہ صرف بہادر اور فتح یاب تھیں بلکہ حسن و جمال میں بھی بے مثال سمجھی جاتی تھیں۔ خولہ راشدون خلافت سے تعلق رکھتی تھیں اور بنو اسد قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کی کہانی ان کے بڑے بھائی زرار بن ازور کے ساتھ ان کی گہری محبت سے شروع ہوتی ہے، جو کہ ایک فوجی جنرل اور شاعر تھے۔ زرار اپنی چھوٹی بہن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتے اور حتیٰ کہ اسے تلوار بازی کے فن بھی ماہر بنا دیا۔ خولہ بھی اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ جنگ میں بھی شامل ہو گئیں۔ ابتدا میں وہ زخمی اور مرتے ہوئے سپاہیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ یونیورسٹی آف لنڈن کی پروفیسر اور دی وائر ویمن آف اسلام کی مصنفہ رمکے کروک کہتی ہیں، یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ابتدائی اسلامی جنگوں میں کئی خواتین نے حصہ لیا، تاہم ہم ان کے بھائی زرار کو جنگ میں قیدی بنا لیا گیا تو خولہ نے تلوار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مشہور مورخ الواقدی نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے، بیت اللحیہ کے قریب اجنادین میں ہونے والی ایک جنگ میں خالد بن ولید نے ایک شہسوار کو دیکھا جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کی کمر پر ایک بڑی سبز چادر بندھی ہوئی تھی جو اس کے سینے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ شہسوار بازنطینی صفوں کو یوں چیر کر گزر رہا تھا جیسے کوئی تیر نشانے پر جا لگتا ہے۔ خالد اور ان کے ساتھی ان کے پیچھے چلے اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ وہ پراسرار جنگجو دشمن پر ایسے چمٹا جیسے کوئی عقاب ایک ننھی چڑیا پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے حملے نے بازنطینی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ ایک جنگ کے دوران خولہ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ رومی فوجیوں کے نرغے میں آ گئیں اور انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انہیں ایک کیمپ میں دیگر خواتین کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ بازنطینی جنرل خولہ کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے انہیں اپنے لیے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن خولہ نے اس کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے قید میں موجود دیگر عورتوں کو اکٹھا کیا اور انہیں محافظوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان بہادر خواتین نے مل کر کیمپ کے محافظوں کو شکست دی اور فرار ہو گئیں۔ جب خالد بن ولید نے خولہ کی جنگی مہارتوں کو دیکھا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کریں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ بہادر شہسوار دراصل ایک عورت تھیں۔ خولہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر آخر کار کہا، میرے سردار، میں نے جواب دینے میں تاخیر کی کیونکہ میں شرمندہ تھی۔ آپ ایک عظیم رہنما ہیں اور میں محض ایک عورت ہوں جس کا دل جل رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اپنے بھائی زرار کو بچانے کے لیے جنگ میں آئی ہیں، جسے رومیوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ خالد بن ولید نے فوراً اپنی فوج کو خولہ کی قیادت میں جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا اور بالآخر وہ نہ صرف بازنطینی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئیں بلکہ زرار کو بھی بچا لیا۔ خولہ اسلام کی ابتدائی مسلم خواتین میں سے ایک تھیں اور وہ پہلی خواتین جنگجوؤں میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام کے دفاع میں حصہ لیا، لیکن وہ واحد نہیں تھیں۔ کئی دیگر مسلم خواتین بھی تھیں جنہوں نے میدان جنگ میں اسلام کا دفاع کیا۔ نیسبہ بنت قعب، جنہیں ام امارہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایسی ہی ایک جنگجو خاتون تھیں جنہوں نے اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا۔ ان کی تلوار بازی کی مہارت دیکھ کر اسلامی لشکر حیران رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، تم میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے اے ام امارہ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جنگ احد کے دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب بھی میں دائیں یا بائیں دیکھتا میں انہیں ام امارہ کو اپنے سامنے لڑتا ہوا دیکھتا۔
بے شمار جنگوں میں زخمی ہونے اور ایک بازو گنوانے کے بعد عمارہ نے اپنی زندگی مدینہ کی خواتین کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے وقف کر دی۔ یہ بہادر خواتین خولا اور عمارہ اسلام کی ان مجاہدہ خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے دین کی دفاع میں عظیم قربانیاں دیں اور تاریخ میں امر ہو گئیں۔